مبارکباد کے قابل وہی ہے جو اپنے معاملے کو اللہ کے حوالے کر دے، وہ اللہ تعالیٰ کے حوالے اپنے سارے معاملے کر دے اور اللہ کی طرف پلٹ آئے، سچے دل سے دعا کرے اور اللہ تعالیٰ سے ثنا کے قابل ٹھہر جائے۔ اللہ کا فرمان ہے ہم آپ کو آزمائیں گے، ڈر سے بھی، بھوک سے بھی، انفس اور اہل و عیال کی کمی سے بھی۔ بشارت دے دو صبر کرنے والوں کو کہ جن کے اوپر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہم نے اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے۔ ایسے لوگوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں اور سلامتی ہے اور یہی لوگ ہدایت والے ہیں۔ اور ہلاکت والا اور بدقسمت شخص وہی ہے جو ان ساری مصیبتوں کے سامنے اللہ کے سامنے برا راستہ اختیار کرے اور ان چیزوں کے اوپر ناراض ہو جائے اور ہلاکت کے راستے کے اوپر چل پڑے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا جتنی بڑی آزمائش ہوگی اتنی ہی بڑی جزا ہوگی۔ اللہ جب کچھ لوگوں سے محبت کرتا ہے تو ان کو آزماتا ہے، جو آزمائش کے وقت خوش ہو جاتا ہے اللہ بھی اس سے خوش ہو جاتا ہے، جو ناراض ہوتا ہے اللہ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اسے ابن ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اللہ کے بندو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی آزمائشوں کی طرف مائل ہو جائے، کوشش کرے کہ میرے اوپر کوئی آزمائش آ جائے۔ ایسا کرنا تو عقل کی کمی بھی ہے اور دین کی کمی بھی۔ انسان کو چاہیے کہ وہ صبر کے اوپر قائم رہے اور اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اگر آزمائش آ جائے گی تو وہ صبر کرے گا یا شکر کرے گا یا نہیں کرے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ منبر پر یہ فرما رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سال، گزشتہ سال ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے فرمایا کہ کلمہ اخلاص یعنی لا الہ الا اللہ کے بعد آپ کو عافیت جیسی، امن و امان اور عافیت جیسی، سلامتی جیسی کوئی نعمت نہیں ملی ہے۔ لیکن جس کے بارے میں اللہ کے علم میں ہو کہ اس کے اوپر کوئی آزمائش آ جانی ہے، اس کے اوپر کوئی مصیبت آ جانی ہے، تو اس کو چاہیے کہ صبر کرے اور اللہ کی تقدیر پر راضی رہے۔ جو مصیبت اس کے اوپر آئی ہے وہ اس سے رک نہیں سکتی تھی اور جو اس کے اوپر نہیں آئی وہ اس کے اوپر آ نہیں سکتی تھی۔ قلم اٹھا دیے گئے اور صحیفے